اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عملیات میں نقوش اور الواح وغیرہ کی تیاری میں عام طور پر حروف کو اعداد میں ٹرانسفر کرنے یا منتقل کرنے کے لیے یا بدلنے کے لیے دائرہ قمری سے کام لیا جاتا ہے۔ میدان عملیات میں اگر ہم دیکھیں تو کل 28 ابجد ہیں جنہیں عملیات میں استعمال کیا جاتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف دائرہ قمری کا استعمال رہ گیا ہے، جسے عرف عام میں ابجد قمری کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور باقی تمام ابجدیں اس وقت غیر مستعمل ہیں۔ دائرہ قمری کے علاوہ ایک اور ابجد جو بہت زیادہ مستعمل رہی ہے کسی زمانے میں، تاہم اب اس کو وہ مقام حاصل نہیں رہا، وہ ہے دائرہ شمسی۔ بنیادی طور پہ ان دونوں کو 28 ابجدوں میں سب سے اہم ترین مانا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ زیادہ تر جو عملیاتی کتابوں میں ہمیں نقوش یا الواح وغیرہ یا استخراج شدہ اعمال ملیں گے، وہ دائرہ قمری پر مشتمل ہے، اور بہت کم شاذ و نادر ہی کہیں پہ آپ کو دائرہ شمسی کا استعمال نظر آئے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ابجد قمری کیوں زیادہ مستعمل ہے، ہمیں پہلے ابجد شمسی پر کچھ روشنی ڈالنا ہوگی۔ ابجد شمسی بنیادی طور پہ میدان عملیات میں قابل اثر مانی جاتی ہے، اور موثریت کے لحاظ سے بھی اسے ابجد قمری پر افضلیت حاصل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کا قمر کی بجائے شمس سے منسوب ہونا اور شمس کی مناسبت سے باللحاظ طبع گرم اور متحرک ہونا ہے۔ اس کے تحت بنائے گئے اعمال زود اثر اور زیادہ مؤثر مانے جاتے ہیں، تاہم اس کی یہ خصوصیات ہی اس کے کم استعمال کا باعث بنتی ہیں۔ کیوں کہ ابجد شمسی کیونکہ شمس سے متعلق ہے، اس کے اثرات قوی، مزاج گرم اور متحرک ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر عمل پہ، یعنی کہ وہ فرد جو نقوش یا الواح بنا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر رجت ہونے کا خطرہ اور عمل میں کسی غلطی یا کمی کی وجہ سے نقصان یا پریشانی آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ گو کہ یہ معاملات ابجد قمری میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں، لیکن اپنی شدت کے حوالے سے ابجد قمری اس قدر زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی جس قدر زیادہ ابجد شمسی کے اثرات ہیں۔ اس لیے عاملین اپنے آپ کو محفوظ ہاتھوں میں رکھنے، بلکہ یوں کہا جائے نسبتاً محفوظ ہاتھوں میں رکھنے کے لیے ابجد شمسی کی بجائے ابجد قمری سے کام لیتے ہیں۔ ان تمام تکنیکی باتوں کے علاوہ ایک اور بات بہت زیادہ اہم ہے، جو ابجد قمری کے زیادہ مستعمل ہونے اور ابجد شمسی کے غیر مستعمل ہونے کے حوالے سے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ماضی میں جن لوگوں نے بھی کام کیا، زیادہ تر انہوں نے ابجد قمری سے اپنے حسابات کو مکمل کیا ہے۔ اور اگر ہم عملیات کے میدان میں دیکھیں تو ہمیں بنیادی طور پر بہت کم کتابیں اور مصنف اور عمل ایسے ملیں گے جو واقعتاً اس علوم مخفیہ پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں یا جو نقوش یا جو دیگر مواد پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں پیش کیا ہے، وہ زیادہ تر کسی اور عامل، کسی اور بزرگ کی کتاب سے اخذ شدہ یا نقل شدہ ہوتا ہے۔ اب پرانے زمانے میں جتنا کام کیا گیا وہ زیادہ تر تحت تھا، اور اگر آپ اس کو قابل اثر بنانے، مؤثر بنانے اور متحرک کرنے کے لیے
ابجد شمسی سے مدد لینا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو تمام کا تمام عمل از خود اخذ کرنا ہوگا. آپ کو تمام اعداد ابجد شمسی سے لینے ہوں گے، نقوش کو دوبارہ بنانا پڑے گا. اس لیے زیادہ تر عاملین اس طرف نہیں آتے، بلکہ بنی بنائی مٹھائی کھانے کو زیادہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بنیادی طور پر اس چیز سے واقف نہیں کہ ان ابجدوں کو اصل میں کب اور کیسے استعمال کرنا ہے. عملیات میں دیکھا جائے تو 28 ابجدیں وجود رکھتی ہیں. یہ 28 کی 28 جن ماہرین نے دریافت کی، تحقیق کی، ریسرچ کی، بیان کی، کیا ان کے سامنے ان کا کوئی مقصد تھا؟ بالیقین ایسا تھا. تو پھر اب ہم ان 28 ابجدوں کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ہم ان ابجدوں کو اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے. ہمیں یہ تو ضرور پتہ ہے کہ یہ 28 ابجدیں ہیں، عملیات میں ہوتی ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، یہ بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن ان پہنچی ہوئی چیزوں سے، ان چیزوں سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ ویڈیو آپ کے لیے پیش کی جائے گی، جن میں ان 28 ابجدوں کے معاملات کو زیر بحث لایا جائے گا. ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کی توجہ اس امر پر دلانا چاہوں گا کہ آپ ابجد شمسی کو قوی اثر، مؤثر اور متحرک ہونے کی بنا پر اگر استعمال کرنا چاہیں تو متعدد رویے کا مظاہرہ کریں. عین وقت سے پہلے جو بھی عمل آپ نے تیار کرنا ہے اس کو پوری توجہ سے تیار کریں. اس کے لوازمات، بخورات، اوقات کار، لباس کی پاکیزگی، قلم، زعفران اور سیاہی کی تیاری، ان تمام معاملات کے اوپر آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے. کیوں کہ اس میں آپ جو بھی غلطی کریں گے وہ آپ کے لیے ابجد قمری میں کی گئی غلطی کی نسبت زیادہ نقصان دہ ہوگی. اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ ابجد شمسی سے کام نہ لیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ابجد شمسی سے کام لیں اور اس کی مؤثریت کا مزہ لیں. تاہم میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو اس چیز سے آگاہ رکھوں کہ آپ جس کام میں جا رہے ہیں وہ غیر متعدد رویے کے تحت آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا رجت یا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. بہرحال آپ اس میں کام کریں، متعدد ہو کے بے شک کریں. شروع میں خاص طور پر متعدد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات ابجد قمری کی نسبت زیادہ بہتر اور قوی الاثر ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے وقت اور ہمت دیا اور آسانی پیدا فرمائی تو اسماء الحسنی کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی جائے گی جس میں ابجد شمسی کے تحت اعمال تیار کرنے کے حوالے سے آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی اور عملی طور پر انہیں تیار بھی کیا جائے گا، تاکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک عملی مثال بھی آپ کے سامنے آ سکے اور آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی خصوصیات سے مستفید بھی ہو سکیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے.